السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے نام سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اس بارے میں۔ تو دراصل یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے اور جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا ہے۔ یہ کون سی چیزیں ہیں اور کن کن بیماریوں کا علاج ہیں اور کس طرح ہم ان چیزوں کے ذریعے جن کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا، جو طب نبوی کے نام سے اس امت میں مشہور ہیں، ان کا اس مختصر سی ویڈیو میں ایک سمری میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہجامہ ہے۔ ہجامہ نہ صرف ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ ہجامہ یہ جادو کا بھی علاج ہے، اور ہمارے تجربات میں یہ بات شامل ہے اور ہمارے مشاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ جادو جنات کے مسائل کا شکار لوگوں کا جب ہجامہ کیا گیا تو ظاہر ہے ان پر جب جن حاضر ہوتا ہے، اس سے بات چیت ہوتی ہے، تو ہجامہ کرنے سے پہلے اور ہجامہ کرنے کے بعد جب اس سے بات چیت ہوئی تو اس کی حالت بہت خراب تھی جن کی، اور وہ کہنے لگا کہ تم نے یہ ہجامہ کر کے میرا خون نکال دیا اور مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیا تم نے، اور مجھے سخت اذیت دی اور میں سخت تکلیف میں ہوں۔ ایسا کیوں نہ ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجامہ کے بارے میں کہ من احتجم ل17 و19 و21 کان شفاء من کل داء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قمری مہینے کی 17 تاریخ کو، 19 تاریخ کو اور 21 تاریخوں کو ہجامہ کروایا، اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ جادو جنات کے مسائل ہوں اس قسم کے، انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی۔ اس لیے آج کے دور میں ہجامے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جادو جنات کے مسائل ہیں، ظاہر ہے ویسے بھی جسمانی بیماریاں کوئی اکا دکا ہوتی ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک آدھ مرتبہ کم از کم ضرور ہم ہجامہ کروا لیں۔ اور ہجامہ سینٹر بھی آج کل بنے ہوئے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ ہجامہ سینٹر سے ہی علاج کروائیں، آج کل ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے۔ آپ کو ہجامے کے جو ہے وہ گانے ہوتی ہے، پسٹل سا بنا ہوتا ہے، وہ بھی مل جائے گا، 300-400 روپے کا ملتا ہے، کپ مل جاتے ہیں، اور ویڈیوز میں آپ طریقہ دیکھ لیں یوٹیوب پر، بڑا آسان سا ہوتا ہے، بس ویسے اوپر وہ کپ لگا کے گن کے ذریعے اس کو فٹ کرنا ہوتا ہے، 2-4 منٹ اس کو چھوڑیں اور وہ اٹھائیں تو وہ گوشت انسان کا اوپر اٹھ جاتا ہے، اور پھر بلیڈ لے کر باریک باریک اس کو ایسے وہاں پر کافی سارے کٹ لگا دیں اور پھر وہ کپ دوبارہ لگا لیں۔ بہرحال یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کروا لیں کسی سے، معالج سے جو طریقہ جانتا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ ہجامہ جو ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ ان کان فی شیء من ادویتکم او یکون فی شیء من ادویتکم خیر ففی شرطۃ محجم او شربۃ عسل او لذعۃ بنار توافق الداء وما احب ان اکتوی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بلائی ہے تو وہ ہجامہ کروانے یا شہد پینے یا آگ سے داغنے میں ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے فائدہ انسان کو ہوتا ہے۔ ہجامہ کروانے سے فائدہ ہوتا ہے، شہد پینے سے فائدہ ہوتا ہے، اور داغنا جسے دم لگانا بھی کہتے ہیں، آگ کے ذریعے لوہا گرم کر کے داغتے ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل چیز ختم ہو چکی ہے، تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ سے داغنے کو میں پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج تو قرار دیا ہے، آگ سے داغنے سے علاج ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح دوسری چیز شہد ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ شفاء للناس، انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے، شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاثۃ، شفا 3 چیزوں میں ہے، فی شرطۃ محجم او شربۃ عسل او کیۃ بنار وانہا امتی عن الکی۔ فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، ہجامہ کروانے میں شفا ہے، شہد پینے میں شفا ہے، اور آگ سے داغنے میں بھی شفا ہے،
لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پرانی جو موویز وغیرہ یا ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں، پرانے جو ہسٹری پر بنائے ہوتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا، تو اس کو آگ سے داغا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس وقت اگر کوئی اس قسم کا علاج نہیں ہوتا، کوئی مجبوری میں کرنا پڑ جائے تو داغ بھی سکتے ہیں، علاج ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا اپنی امت کے لیے۔ چوتھی چیز ہے جی اجوا کھجور۔ اس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے گا، اس روز اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے نہ جادو۔ اجوا کھجوریں 7 جو آدمی کھا لے گا صبح کے دن، اس دن اس پر زہر بھی اثر نہیں کرے گا اور جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو اس کو بھی ہمیں اپنے علاج میں شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح کلونجی کے بارے میں فرمایا کہ کلونجی کے تیل پر فرمایا کہ فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام۔ فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے کلونجی کے دانے میں، تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ شہد ہو، چاہے وہ اجوا کھجور ہو، کھانے والی چیزیں جو ہیں، چاہے وہ کلونجی ہو، اسی طرح سنا مکی ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر موت کا کوئی علاج ہوتا تو وہ سنا مکی ہوتی۔ یعنی کلونجی کے بارے میں تو یہ کہا کہ موت کا علاج نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کہہ دیا کہ یہ موت کا علاج نہیں ہے کلونجی، موت کے علاوہ بیماریوں کا علاج ہے۔ لیکن سنا مکی کے بارے میں فرمایا کہ موت کا بھی علاج ہے، چونکہ موت برحق ہے، اس نے آنا ہی ہے تو اس کا، لیکن اگر موت کا علاج ہوتا تو سنا مکی ہوتی۔ اس طرح کا مفہوم ہے حدیث کا، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہے لیکن مفہوم اس قسم کا ہے، اس سے ملتا جلتا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، شہد، کھجور، کلونجی، اجوا کھجور ہو گیا، کلونجی ہوگی، سنا مکی ہوگی، یہ دیگر جو چیزیں، ان چیزوں کو علاج تو قرار دیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے معالج سے یا حکیم سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ساری گرم خشک ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری گرم ہیں۔ تو اب اگر کسی آدمی کی بیماری ہی گرمی والی ہے تو وہ اگر ان چیزوں کو استعمال کرے گا تو پھر اس کو زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے علاج ان سے کرنا چاہیے، لیکن معالج سے مشورہ کرنے کے بعد، کہ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح کہ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، یا انہوں نے مطلب کھجوریں یا شہد وغیرہ زیادہ کھائے تو ان کی آنکھیں زیادہ خراب ہو گئیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے موافق نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں علاج تو ہیں اکثر بیماریوں کا، لیکن ظاہر ہے ان کا اپنا بھی ایک مزاج ہے، ان چیزوں کا اپنا ایک مزاج ہے۔ تو اب اگر جس بندی کی بیماری ہی اس مزاج والی ہے کہ اس کو گرم چیزیں کھانے سے مزید نقصان ہو سکتا ہے، ہاں جی، تو پھر اس کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے والد سے مشورہ کرنے کے بعد ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ ہے وہ طب نبوی جس کا احادیث کے اندر ذکر ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ بہرحال ان چیزوں کے ذریعے آپ اپنے بیماریوں کا، جسمانی بیماریاں ہوں یا جادو جنات کے مسائل ہوں، ان کا حل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ حجامہ بہت اہم چیز ہے، وہ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کروایا، ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ حجامہ کروائیں، آپ ویسے بھی حجامہ کروا سکتے ہیں، ایک آدھ مرتبہ کروا لینا چاہیے۔ تو حجامہ جو ہے وہ ضرور کریں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ، ویسے بھی جیسے ڈاکٹر آج کل کہتے ہیں جی خون نکلوانا چاہیے، تو وہ اس طریقے سے، وہ جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو حجامے کے ذریعے خون، کیونکہ ڈاکٹری طریقے سے یا اسپتال میں جو بوتل خون کی نکالی جاتی ہے وہ خالص خون رگوں کے اندر سے کھینچ کے نکالا جاتا ہے، اور حجامے میں جو خون نکلتا ہے وہ خالص خون نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے کہہ لیں کہ گندا خون ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر حجامہ کسی کو کرتے وہ گاڑھا قسم کا اور کالا اور گندا قسم کا خون ہوتا ہے، جو اوپر کی جو تہ ہوتی ہے اس میں جو باریک وریدیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر سے نکلتا ہے، اور جو اسپتالوں میں جو بوتل نکالی جاتی ہے وہ تو ہماری موٹی جو رگیں ہوتی ہیں ان کے اندر سے وہ خالص جو دوڑتا ہوا خون ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ تو اس حجامے کے ذریعے جو خون نکلتا ہے اس سے اصل انسان کا علاج ہوتا ہے، اور طبی لحاظ سے بھی کوئی، اب دیکھیں وہ بوتل نکالی جاتی ہے اس سے وقتی طور پر انسان کو جو ہے نا کافی وہ ہوتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، اور پھر وہ کچھ دیر کے بعد آدمی سنبھلتا ہے۔ لیکن حجامے کے ذریعے جو خون نکلتا ہے، ایک تو نکلتا بالکل تھوڑی سی مقدار میں، اور دوسرا یہ گندا خون ہوتا ہے، اس کا نکالنا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔